یہ فائز صاحب گورننس اینڈ لیڈرشپ کرٹیکس ہے. آج صبح میرے پاس آئی تھی فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی ایک پوڈ کاسٹ, آڈیو پوڈ کاسٹ. جب اس کو میں سن رہا تھا تو اس میں کچھ چیزیں جو کلیئر تھیں, جیسے انہوں نے کہا کہ اس وار کے لیے کانگریس سے پرمیشن نہیں لی ہوئی, دیر از لیک آف آتھرائزیشن, سارا کچھ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلان نہیں کیا, اور ان کی مین آرگیومنٹ یہ تھی کہ جب کسی وار کے اندر جائے انسان انٹر ہو تو اس کو پاس ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس میں سے, جو اس وقت امریکہ کے پاس نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, یہ بل کلنٹن کی جی جی جو ٹاک ہے اس کے اوپر میں نے یہ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے کہا فیلڈ آبجیکٹیوز ہیں کہ پہلے آپ نے کہا رجیم چینج کر دیں گے, وہ بھی نہیں ہوئی. آپ نے کہا نیوکلیر ڈسارمامنٹ کر دیں گے, وہ بھی نہیں ہوئی آپ سے. آپ نے کہا ڈسمنٹلنگ کر دیں گے پراکسی نیٹ ورکس کی, حزب اللہ کی, حماس کی, ہوتیز کی, وہ بھی نہیں ہو سکی ہے. اب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ون آن ون بیسس پہ آپ اسلام آباد کے آگے بیٹھے ہیں, تو آپ نے ایکچولی امریکہ کو بہت ویک وکٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور بغیر کہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ جنگ جیت رہا ہے تو وہ کوئی احمق ہے. اور یہ ایران کو بڑی اس میں واضح وکٹری حاصل ہو رہی ہے. یہ آپ کے بل کلنٹن کا کہنا ہے. فائز صاحب واٹ ڈو یو سے؟ بالکل. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے ظاہر ایک اتھرائزیشن نہیں لی, لیکن اس کے قصوروار آلموسٹ سبھی پریزیڈنٹس ہیں, انکلوڈنگ اوباما صاحب, بائیڈن. اوباما نے جب لیبیا پہ حملہ کرایا, سب کچھ ہوا, آپ نے دیکھا پورا ایک ملک تباہ و برباد کر دیا, کوئی کانگریس کے پاس نہیں گئے, کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور بھی آلموسٹ یہ جو کلنٹن صاحب نے بھی ایسی حرکتیں کی. تو یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں جو ایک بات اہم ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے الائز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا, اور اس کے لیے بغیر ایک بہت بڑا ایکشن لیا, ایک ایسا ایکشن جس کا کہ براہ راست اثر ان کے الائز پہ پڑ رہا تھا, اسپیشلی یورپین الائز جو نیٹو کے الائز ہیں ان کے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے اس کا ریئیکشن یہ ہوا, بیک لیش, کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. اور پہلی دفعہ آپ نے ایک اتنا بڑا ڈسرپشن دیکھا, یعنی امریکہ اور نیٹو کے الائنس میں, کہ کھل کر ان کی مخالفت کی گئی. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ کینیڈا جیسا ملک اور وہاں کا پرائم منسٹر ٹرمپ اور امریکہ کے بارے میں ایسی بات کرے گا. تو یہ تمام باتیں درست ہیں, لیکن دیکھیے اصل جو بات اس میں باٹم لائن یہ ہے, جو اصل فیلئر ہے ہماری امریکن پالیسی کی, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اہداف بنائے, پہلی بات تو یہ کہ آپ ان اہداف پر ٹکے نہیں رہے, نمبر ون. اور نمبر ٹو یہ کہ جن اہداف کو آپ تبدیل کرتے رہے اس پر بھی آپ نے لوگوں کا کنفیوژن دور نہیں کیا. ابھی بھی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. جو وہاں سے جو بات آئی ہے, جو اصل اس کے بعد جو غالب باف صاحب نے جو ایک بیان جاری کیا لمبا چوڑا, انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ تھا ٹرسٹ کا. کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ساری بات مان لیں, وہ آج اپنا انرچ یورینیم بھی پہنچا دیں امریکہ, وہ ہرمز بھی کھول دیں, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ امریکہ کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جو امریکہ کا جو اصل جو ایک بغل بچہ کہہ لیجئے, یا جو اسرائیل, تو وہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے, وہاں سے وہ الزام لگایا کنٹرول ہے کیوں کہ کریں گے؟ سنیے تو اصل بات یہ تھی کہ جب وینس صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نیتن یاہو سے فون پہ بات کر رہے تھے, یہ ایرانیوں کا کہنا ہے, مجھے اور جگہ سے کنفرمیشن نہیں ملا کہ غالب باف صاحب نے یہ بات کی ہے. تو یہ اہم بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ملک اسرائیل جس نے عین لمحے پر لبنان کو اس اسکوپ سے باہر نکالنے کی کوشش کی, بلکہ کر دیا, اور اب تک اس میں بامبنگ جاری کیے ہوئے ہے, اور اس کے علاوہ کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ, اگر ہم یہ سب کچھ آپ کے دونوں نکات جو اہم نکات ہیں, ہرمز کھول دی, انرچ یورینیم آپ نے واپس کر دیا, پھر اپنے ہاتھ پاؤں کٹا کے بیٹھ جائیں. دیکھیے ٹو بی فیئر ود دیم, اور میں واشنگٹن میں بیٹھ کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں بشیر صاحب, کہ آپ اگر میں اور آپ بھی ان کی جگہ ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, اسپیشلی جب کہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو, اور آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ ایک ویک وکٹ پر کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ, ملٹریلی یس ویری سپیریئر, لیکن یہ جنگیں اور یہ جو تنازعات ہوتے ہیں صرف ملٹری سے آپ نہیں جیت سکتے. اچھا دوسری بات جو انہوں نے اب ہمارے ٹرمپ صاحب نے جو بات کی کہ ہم بلاکیٹ کریں گے, بلاکیٹ کا اناؤنسمنٹ آسان ہے, اس کو انفورس کرنا آلموسٹ ناممکن ہے, اسپیشلی ایک اتنی دور ایسی پاور کو. ایران کے لیے تو ایک چھوٹے موٹے پٹاخے چھوڑ کر بھی وہ وہاں پر اس کو پوری ٹریفک کو ڈسٹرب کر سکتا ہے,
لیکن ان کو بلاکیٹ کرنے کے لیے دوبارہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز پورا کیریئر گروپ پورا وہاں لانا پڑے گا, پورے اسٹرائکرز لانا پڑیں گے, پوری جو ایئر جو ان کی وہ ہے وہ ڈومینیٹ کرنا پڑے گی ہرمز پہ, اور دے ہیو ٹو میک شیور کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ ان کو اپنا خود کو نقصان نہ پہنچے. اگر فرسٹ چیزیں دوسرے الائز ان کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, برٹن نے کہا ہے کہ وہ ہم مائن سویپرز بھیجیں گے, کیا گارنٹی ہے کہ ان کے مائن سویپرز کو ہارم نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, وہاں جانی نقصان نہیں ہوگا. کہتا ہے کہ ہمارے مائن سویپر بڑے پرانے ہیں اور خود ہی ڈیمیج نہ ہو جائے. بالکل صحیح ہے, یہی بات ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ان کی اس میں ٹائمنگ اتنی غلط ہے کہ ایک ایسے لمحے پر, ایک ایسے موقع پر جب کہ پینٹاگون اپنے آپ کو ماڈرنائز کر رہا ہے, یعنی ابھی ہم وی آر ان اے ٹرانزیشن فیز کہ ہماری پرانی چیزیں فیز آؤٹ ہو رہی ہیں اور نئی ٹیکنالوجی ابھی انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اے آئی کا دیکھیے آپ کتنا بڑا شور ہے, اب اے آئی آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی میں, اپنی اکوپمنٹ میں, اور آپ نے اسی لمحے جب کہ آپ کی نئی ٹیکنالوجی, نیا اکوپمنٹ تیار نہیں ہے, آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا. اور جیسے ہمارے پتافی صاحب نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ آپ یہ سمجھے تھے کہ ایک 4-5 گھنٹے کی کہانی ہے, ڈیکیپیٹیٹ کرو, جاؤ وہاں لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں گے بلے بلے بلے, اور یہ اپنا یہاں وہ کہہ کے اپنی ووٹ سمیٹ لیں گے. مڈ ٹرم میں جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ ڈیموکریٹس کو ہرا دیا جائے گا بلکہ ان کو لینڈ سلائڈ وکٹری مل جائے گی. تو یہ بہت ہی ایک سمپلسٹک, جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں سادہ لوہی پہ مبنی ایک پروگرام تھا, اور آج اس کا خمیازہ نہ صرف پوری دنیا بلکہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ یقین جانیے کہ 3 گنا پچھلے 6 ہفتوں میں 3 گنا انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے سر, 3 گنا. یہ کوئی 10-20% کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے, یعنی 3 گنا انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے. $6 پر گیلن گیس پہنچ گئی ہے, ڈیزل اس سے کئی زیادہ, یعنی $7-8 تک ڈیزل پر گیلن مل رہا ہے یہاں پر. تو یہ تو ایسا اتنا بڑا سانحہ ہے یہاں کے بزنس کے لیے, یہاں کے اکانومی کے لیے. لیٹن امریکہ میں یہاں سے جو کیلوں کی بہت بڑی کھیپ آتی ہے روز, پرو سے اور گوٹے سے, ان کے ڈیزل کی اور ان کی جو لاجسٹکس کی کاسٹ ہیں وہ ٹرپل ہو چکی ہیں. تو اب تو ہم کو کیلے کھانے میں بھی ہم کو 3 گنا پرائسز زیادہ دینا پڑیں گی. جو ایک غریب کا ایک آسان سا ایک پھل تھا وہ بھی یہاں ایک انتہائی مہنگا ہونے چلا ہے. تو ایک بہت بڑے اس میں نتائج نکل رہے ہیں, صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے. اور ان کے پاس اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ بجائے اگین یہ بلسٹر اپنا ایشو کرنے کے ایوری مارننگ, اس پہ کوئی سنجیدگی سے غور کریں اس کو ہم نکل کیسے سکتے ہیں. انہوں نے تمام ملٹری آپشن, ایک جو خبر ہے آپ کو غالباً پہلے سے معلوم ہوگی کہ اب ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنا پائلٹ جو ریسکیو کرنے کے لیے جو آپریشن کیا گیا تھا وہ ایک آپریشن تھا جو کامیاب ہوا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اینڈرج یورینیم نکالنے کا بھی آپریشن ہوا تھا جس میں ان کے طیارے تباہ ہوئے ہیں. یہ وہی کہانی ہے مبشر صاحب جو جمی کارٹر نے جب اپنے نکلنے کے سارے ہیلی کاپٹرز تباہ کروائے تھے, تو آج وہ کہانی دوبارہ ہوئی ہے. اور اس کی وجہ سے ایرانی اتنے چوڑے بھی ہو رہے ہیں. دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک نسبتاً ویکر کمزور قوم وہ اتنے دھڑلے سے اسلام آباد میں بیٹھ کر اتنا اسٹرانگ پوزیشن لے سکتے ہیں وائس پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے. یہ بہت بڑا ایک میسج ہے ڈپلومیسی کے لیے اور ڈپلومیٹس کے لیے. فائز رحمان, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. آپ کا بہت بہت شکریہ. علی قادر آپ کو مبارک ہو. آج ابھی ولو جون نے $50 اور ایک انڈیا سے ذیشان صاحب نے انڈین روپیز آج آپ کو گفٹ کی ہیں. I mean, which is very good, very thank you ذیشان. علی آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر آپ اس کو اپنی اسکرین پہ اب دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو میں سلائڈ دکھاتا ہوں. بیسیکلی یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا فیوچر آؤٹ لک ہے کہ ایرانین ٹرمز کیا ہیں, سیناریو کیا ہے, ڈیمینش پیس ہے, یو ایس ایکسپٹس ایرانین ٹرمز ٹو اینڈ کانفلکٹ. ایک تو یہ ہے فیوچر سیناریو, اور اس میں اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھل جائے گی. اور سیکنڈ سیناریو یہ ہے کہ ہاسٹیلٹیز کا ایک دوسرا راؤنڈ شروع ہو جو پہلے سے زیادہ تباہ کن ہو, اور اس میں بہت حملے ہونے ہیں, سب کچھ ہونا ہے. اور اس باری یو اے ای کو ایران خاص طور پہ ٹارگٹ کرے گا کیونکہ یو اے ای نے لاسٹ اس کے اوپر حملہ کیا تھا. تو مور ڈینجرس راؤنڈ ہے ہاسٹیلٹیز کا. آپ کو ان دونوں میں سے کون سی چیز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے؟
سر ابھی تو جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ پہلا راؤنڈ ہوا جس سے آئس بریک ہوئی، جسے اچھا ہم ایک کہتے تیسرا بھی ہے ہیں فروزن کانفلکٹ کہ ایز از ویر از پہ اب رک جائیں یہاں پہ اور ٹول کلیکٹ ہوتا رہے اور یہ ہوتا رہے ان کی شرط کے مطابق اور سب اپنی اپنی جگہ پہ اونچا اونچا بولتے رہے. سر میرے خیال میں جو تیسری آپشن ہے نا جو آپ بتا رہی ہیں اس کے چانسز اس لیے زیادہ ہے کہ اگر اس دفعہ اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ سے ایران نے مکمل طور پہ بند کی تو امریکہ کو شاید اس سے بھی زیادہ ٹف فرائض کے اوپر ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، جو کہ ابھی دونوں کو ایک دوسرے کی بات آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، جس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. ابھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے یہ ریئیکشنری ٹویٹ ہیں یا وہ جو سوشل میڈیا میں جس طرح کی بات کرتے ہیں، اور پھر حیران کن بات یہ کہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ اس کو اونرشپ بھی اس کی لیتی ہے غلطی کی. ابھی جب مجھے جو سر سمجھ آ رہا ہے وہ ایک بڑی کمپلیکیشن میں چیز جانے لگی ہے فار نیکسٹ کپل آف ویکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں جب یہ ہرمز اگر مکمل طور پہ بھی کھل جائے گا اور آپ کی آئل اینڈ گیس کی رسائی ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپریشنل پہلے دن نہیں ہوں گی، یہ کوئی نلکا نہیں بند ہوگا جو دوسرے دن آپ کھول دیں گے. اس کی پروڈکشن کیپیسٹی 15% پہ آئے گی، پھر یہ جا کے 30% پہ جائے گی، پھر یہ آہستہ آہستہ واپس بیک ٹو نارمل ہوگی which might take another 6 months to 1 year. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی چین ہے وہ میٹ اپ نہیں ہو سکتی. اس میں ایک بہت بڑا رول قطر کی گیس بند ہونے کا ہے اور ساتھ میں یوکرین اور رشیا جس طرح انگیج ہے اور اس وقت یورپ کو ہٹ پڑ رہی ہے. علی اس میرا سارے پوائنٹ صرف سینیریو کے ایک ہے، اندر ڈز امریکہ کیئر، اس ڈز سارے امریکہ کیئر، سینیریو اس کی تو نہیں ہو رہی بند. اس سارے سینیریو کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ کے ٹریجری بانڈ 9 ٹریلین کے میچور ہونی ہے اور وہ انہوں نے رول اوور میں لے کر آنی ہے سر، اور اس پر 3.5 سے 4.5% کا انٹرسٹ لگے گا. وہ پہلے 0.5% سے 1.5% کا تھا لیکن رول اوور میں انکریز ہوگا which is almost $1 trillion. سو امریکہ فائنینشلی اکنامکلی کین ناٹ افورڈ دا وار. مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ صاحب کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں کہ جس میں وہ جنگ بھی افورڈ کرنا چاہتی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ایک بڑی میجر ہٹ جس طرح ابھی فائز صاحب فرما رہے تھے کہ 2.94 سینٹ سے گیلن ہو گیا $6 کا. اور پتافی صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ اٹ واز اے ٹوٹل مس کیلکولیٹڈ کال. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس آئل سے، بیکاز امریکہ کو اگر آپ گزشتہ 80 سال سے دیکھیں تو صرف 16 سال کا ریسٹ کیا انہوں نے جنگوں کے بغیر. انہوں نے پوری دنیا کے ریسورسز اکٹھے کر کے اپنے ملک کو چلایا ہے، جو اس دفعہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مس کیلکولیٹڈ اٹیمپٹ تھی، بیکاز یہ لیبیا، سیریا یا وہ ملک نہیں ہے عراق، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اس کے لاجسٹکس ہے. اور ابھی ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے جو سب سے بڑی ہٹ لگنے لگی ہے امریکہ کو، وہ اے آئی میں جاب ہنٹ اس کے اندر ہے. اس میں اتنی بڑی ریڈنڈنٹ پالیسیز آنی ہے کارپوریٹ کمپنیز کی، اور ساتھ میں کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آنے لگا ہے ان کے ایگریکلچر پہ. اور یہ جتنی بھی کنسائنمنٹس جاری ہیں یہ صرف آئل اورینٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر فرٹیلائزرز، فارماسیوٹیکل، یوریا بھی انوالو ہے جس کی بڑی میجر ہٹ پڑنے لگی ہے فیوچر میں. اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا نقصان ہونے والا ہے اگر انہوں نے اس چیز کو پرلونگ کیا. اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اگر آگ لگ گئی اس خطے میں تو اس کی ہٹ گلوبل ہوگی اور وہ کووڈ سے بھی بڑا ریسیشن ہوگا. پتافی صاحب ذرا سا جیو پولیٹیکل کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا، اگر آپ اس کو اپنی اسکرین پہ نظر ڈالیں، اور یعنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یو ایس ایران کانفلکٹ جو ہے اس کے کریٹیکل انالیسس اگر آپ دیکھتے ہیں تو یو ایس کی جو اسٹریٹجی آبجیکٹو چیک لسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں، نہ اس میں رجیم چینج ہوا ہے، نہ نیوکلیر ڈسارمومنٹ ہوئی ہے، نہ پراکسی نیٹ ورک ختم ہوا ہے، نہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے کھلی ہے، بلکہ وہ بند ہوئی ہے. پہلے کھلی ہوئی تھی، بعد میں بند ہوئی ہوئی ہے. اب نیٹو کی آپ پوزیشن آپ کے سامنے ہے جو الائنس کی ہے پوری، اور irreparable ایک ڈیمیج ہو گیا نیٹو کے اندر. نیٹو کنٹریز آر ناٹ ٹرسٹنگ امریکہ the way they used to. پھر اس کے بعد مائنڈ کلیئرنگ جو ہے اس کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. امریکہ کئی باری ریکویسٹ کر چکا ہے، وہ نہیں آ رہے آگے، کوئی اپنے گلے میں وہ گھنٹی نہیں باندھنا چاہتا. گیس پرائسز جو ہیں گلوبلی وہ 39% اڑ گئی ہیں.
گلوبل اکانومی جو ہے اس کا حال آپ کو پتا ہے, بلکہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹاکس کے لیے ٹویٹ کی تھی تو اس سے $3 ٹریلین کا پازیٹیو طور پہ فرق پڑ گیا دنیا کو. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کل صبح کو کیا کھلے گی مارکیٹ, یہ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اب ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی پلرز جو ہے نا ان کے, جس میں کوئلیشن لیڈرشپ ہے, ٹرسٹ ان امریکن ورلڈ ہے, پھر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ سارا ٹوٹ گیا ہے. نہ یونائٹڈ نیشنز آگے آیا, نہ کوئی اور ایسا انسٹیٹیوشن آ گیا, UNHCR وغیرہ کچھ بھی, نہ یونیسیف وغیرہ آیا جب بچیوں کو مارا گیا تہران میں. ایک ہیومن کاسٹ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ 13 سروس مین یعنی ان کی جان گئی ہے, ایران کہتا ہے 500 کے قریب ہے, تو کہیں بیچ میں تو ہے. ایران کی کیجولٹیز 3000 وہ فوجیوں کی ہے اور باقی کئی ہزار جو ہے سیولینز کی ہے. اس کے بعد ابھی تک ایران کی طرف سے $33 بلین خرچ ہو گئے, نہیں امریکہ کے $33 بلین خرچ ہوئے ہیں, اور اسرائیل کے اور اکوپمنٹ لاسز جو ہیں 2.5 سے $3 بلین کے ہو گئے ہیں. پھر ڈپلیٹڈ میزائل انٹرسیپٹ اسٹاک یعنی ان کے اسٹاک پائلز ہیں. اب فیوچر اسٹریٹجی جو ہے اس میں 3 سیناریو ہیں. ایک تو ڈیمینشڈ آؤٹ کم ہے کہ پیس نیگوسیشن جو ہے وہ ایک فرام ویک پوائنٹ آف ویو سے ہو جائے. ایک ہے کہ ہاسٹیلٹیز ریزیوم اگینسٹ ایچ ادر, جو ابھی علی صاحب کو ہی میں نے بتایا تھا. اور ایک یہ ہے کہ اگین فروزن کانفلکٹ ہے لیڈرشپ میں کہ یار جیسے ہیں ہم بولتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر, تمہارا جو دل کرتا تم کرو, ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کرتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, دکھانے کو ہم سارے جیت گئے. What do you think is happening? جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ کا تجزیہ بہت عمدہ ہے, اور خاص طور پہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو تو سلام ہے کہ اتنے اچھے گرافکس بھی اس نے پروڈیوس کیے. What I wanted to actually say is کہ آپ کی جو سٹارٹ والی بات تھی نا کہ اس پیس ٹاک کا کوئی اثر ہوا ہے, وہ ہمیں ایک وجہ سے نظر آتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ کو کون روکنے والا تھا اگر وہ نکلتے ہی کہتا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسرا ایک وجہ کہ امریکہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو رن آؤٹ آف ٹارگیٹس جو سامنے موجود تھے ان کو تو انہوں نے اکھاڑ دیا, لیکن جو انڈر گراؤنڈ ہے باقی عام عوام کے لیے, اس کے لیے آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے. تو اب ایسی صورت میں امریکہ کیا کرے؟ امریکہ یہ کر سکتا تھا کہ یا تو گراؤنڈ آپریشن کرے یا پھر سیویلین ٹارگیٹس کو اٹیک کرے. اب اس ساری کی ساری کہانی کے اندر اگر ایسکلیشن مزید ہونی ہوتی, جب کل یہ جے ڈی وینس بات کر رہے تھے آج صبح, تو اس وقت 2 مزید بیڑے جوائن کر گئے ہیں امریکہ کے وہاں پہ جو بلڈ اپ ہے اس کو. اگر انہوں نے گراؤنڈ آپریشن لانچ نہیں کیا اور اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ہرموز کو جو ہے نا وہ بلاک کر دیں گے, تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم ہوپ, کچھ چل رہا ہے, لیکن اس وقت تک جو پریشر ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. ورنہ سر یہ اوپن وار ہو جاتی اور پھر وہ اس کے باڈی بیگز بھی آتے, اس کا اور بھی امپیکٹ ہوتا. اب ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ایران جیت رہا ہے امریکہ ہار رہا ہے. اچھا, امریکہ کا ابھی تک اہم شہری ایک بھی نہیں مرا ہے. یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ ہمیں بیلنسنگ ذرا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح ہے کہ ایران نے وہ کیا جس کو کہتے ہیں وکٹری ڈینائل, کہ اگلے بندے کو وکٹری نہ دے بائی ایکچولی staying put. لیکن مسئلہ یہ کر سکا نا اپنے وہ, جی ان کے آبجیکٹو ویسے بھی کمال تھے نا. سٹارٹ میں رجیم چینج تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے 3 لسٹ دے دی. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر کو ہم ہٹائیں گے, میزائل کو ہٹائیں گے, اور یہ جو پراکسی نیٹ ورک ہے اس کو ختم کریں گے. اب کو ہرموز ہو گئے جو کہ پہلے ایشو ہی نہیں تھا. لیکن اس کی قطع نظر سر بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں رجیم کے سروائیول کی تو وہ ہو گیا, لیکن یہ جو ایریل سپریمیسی اسرائیل کو مل گئی ہے اور وہ جہاں چاہتا ہے بم مار دیتا ہے, تو اس سے کیا آپ کے خیال میں عوام کو نقصان نہیں ہو رہا؟ یہ کہنا کہ جی یہ جو ابھی حکومت ہے وہ بڑی پاپولر ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں معذرت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوری میں جب لوگ نکلے تھے اس کے خلاف تو ان کو بھی تو گون ڈالا گیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دونوں کی مجبوریاں ہیں. they both will want to put up some kind of show, لیکن ساتھ میں ڈائلوگ بھی کہیں. یہ باتیں ہمیں اسرائیل کی نظر نہیں آتی ہیں نا ویسے. یہ باتیں ہمیں کئی گلف کرنی نہیں. ایک منٹ, اسرائیل میں کتنا زیادہ بھونا گیا اور نیتن یاہو کے حق میں, اور جو غزہ میں کیا اور جو لیبنن میں کیا, یعنی 10 منٹ میں 100 اٹیکس ہو گئے. اور جو یو اے ای میں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, جو بحرین میں ہوتا ہے, جو کویت میں ہوتا ہے, وہ نہیں نظر آتے نا ہمیں. لیکن کوئی بات نہیں, ہم آنکھیں بند کرتے ہیں.
سر نہیں، اسرائیل کے بارے میں آپ کے پہلے ایک پروگرام میں میں نے آپ سے بالکل ایگری کیا تھا کہ اسرائیل میں رپورٹنگ سینسرشپ اتنی ہو رہی ہے، اور اگر آج الیکشن ہو جائے تو نتن جاؤ کو کچھ نہیں بچنا. اس کی ٹوٹل پاپولیرٹی کسی بھی پوائنٹ پہ 20-25% سے زیادہ نہیں گئی ہے، اسی لیے اس کو ایکسٹریم کولیشن بنانی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں صرف اس وقت ان دو پارٹیوں کی بات کر رہا تھا which are leading the charge. اور اس کے اندر I'll be the devil's advocate. Let me be the devil's advocate. ایران نے تو جنگ شروع نہیں کی ہے، آپ نے اس کے اوپر امپوز کی ہے. جب آپ نے امپوز کیا تو آپ کے آبجیکٹیوز کو ہم نے لینا ہے، اور اگر اپنے آبجیکٹیوز نہیں اچیو کر سکے تو ہمارے لیے ہار گئے. سر ایردان کی آج کی کہانی جو ہے نا، اس کے اندر بے شک ایردان از دا مین وکٹم، اور اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور خاص طور پہ وہ بچوں کا جو اسکول اڑایا گیا اس کے اوپر تو میرے بھی آنسو نکل گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریاستوں کی جو آج آپ نے اردوغان کی سٹیٹمنٹ سن لی ہے؟ سر بالکل آپ بتا دیجیے، پھر دوبارہ سنا دیتے ہیں. پہلے دکھائی جی ہم دوبارہ دکھا سکتے ہیں، پھر میں اردو میں بتا دوں گا کہ کہتے کیا. طیب اردوغان جو ہیں وہ انہوں نے نیتن یاہو کو کہا کہ وہ ہٹلر ہے ہمارے وقت کے، اور اب اگر انہوں نے بے گناہوں پہ حملہ کیا تو ٹرکش فورس کچھ بھی کر سکتی ہے. جی بالکل صحیح ہے سر. لیکن میں آپ کو صرف اسرائیل کا تو بالکل دماغ خراب ہے اور اس پہ ایگریڈ ہے، لیکن میں آپ کو ایردان کے آج اسرائیل کے دوستوں کا بھی تو دماغ خراب ہوا نا، جو میں اسی کا کانٹیکسٹ کر رہا ہوں. نہیں ہاں. ایبسولوٹلی، لیکن میں اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن اگر سارے عرب ممالک کے اندر امریکہ کی بیسز ہے تو اس کے اندر آپ ایک تھوڑا سا ڈیولز بارگین گون بیڈ وے دیکھیں. عراق وار ہوئی ہے، آپ اپنی شیخڈمز بچا رہے ہیں. نہیں سر، لیکن وہ تو ظاہری بات ہے سر، ہر کوئی اپنے ملک بچا رہا ہے نا. لیکن میں آپ کو کچھ اور بات یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد علاقے بنے تھے. یو اے کا لیں، ایک کاجو جتنا سائز ہے یو اے کا، 7 مختلف ریاستیں تھیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو جا کے کہا کہ تم ایک ملک بن جاؤ ورنہ کھائے جاؤ گے. سر 2003 مبشر بھائی، ستافی صاحب کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ذرا سن لیں، یہ اس کے اوپر بالکل بات کی جا سکتی. بالکل سر. 2003 کے اندر جب انویژن ہوئی نا عراق کی، اس وقت اس کی حکومت تھی سنی لیکن عوام تھی شیعہ میجورٹی. اس وقت ایک ڈیولز بارگین بنا، اور پھر بعد میں ولی نصر نے اس کو شیعہ کا پریزیڈنٹ کر کے کہا. اور اس وقت یہ تھا کہ یہ تمام ممالک کے اندر جو شیعہ پاپولیشن ہے ان کو استعمال کریں گے سنیوں کے خلاف، کیونکہ القاعدہ سنی ہے. اور اس وقت جو ہے ایران کی اپنی اسپیس بڑھ گئی، حزب اللہ سے لے کے اور دیگر یہ جو ہوتیز ہیں باقی سب کچھ بڑھ گیا سر. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ عرب ممالک اس کے خلاف جٹ گئے، اور پھر امریکہ کی اسپیس بڑھی ہے، اور پھر ابراہم اکارڈز کی وجہ سے یہی تو بام بالکل ہی چلا گیا نا. لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دن اگر ایران کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہر ملک کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ اور خاص طور پہ اسرائیل کے انفلوئنس کے ساتھ اگر یہ آپ ڈیولز بارگین کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا سر.